اسلام آباد کے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے ملک کے عوام کتنے دکھ میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے، کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کا ارادے کیا ہے، مگر ان کی یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ میرے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، نعرے بھٹو، واہ دیر واہ، آج آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے پختونخوا میں ہمارا کنونشنز کا سلسلہ چل رہے ہیں۔ شروع ہم نے آباد سے لیا تھا، پھر پشاور، مردان، نوشہرہ، اور آج میں اپنے دیر کے بزرگوں، دیر کے بھائیوں کے درمیان ہوں اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، پی ایس ایف کا بھی شکر گزار ہوں، پی وائی او کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا۔ میں سب سے پہلے یہاں کے عوام کا، دیر کے بزرگوں کا شکریہ بھی کرتا ہوں اور سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا وفاداری کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اور آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آج کل پاکستان کے عوام بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے ملک کے عوام کتنے دکھ میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے، کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک کا سیاسی صورتحال ہے، جس تیزی سے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو سپیس دیا جا رہا ہے، اس سے بھی پاکستان کے عوام کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کا ارادے کیا ہے، مگر ان کی یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ میرے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ فرض ہے کہ جو سنگین مسائل ہے، جو کچھ سنگین مشکلات ہیں، اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پرانے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، ایک نیا سیاست کو قائم کرنا پڑے گا۔
جس سے ہم پورا ملک کو ساتھ لے کے ایک ہو کے مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اس معاشی بحران سے ہم نکل سکتے ہیں، مگر صرف اور صرف اگر سنجیدگی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کام کیا جائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے حکومت بھی دیکھا ہے، میں نے اپوزیشن بھی دیکھا ہے، پاکستان میں جتنا پوٹینشل ہے شاید دوسرے ملک میں اتنا پوٹینشل نہ ہو۔ اگر مسئلہ ہے تو ہمارے اپنے سیاستدان کے آپس کے لڑائی کا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے تو ہمارے بزرگ سیاستدانوں کا انا کا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے تو ہمارے پرانے سیاستدانوں کے پرانے سیاست کا مسئلہ ہے۔ وہ سیاسی مخالفت نہیں، وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہونا چاہیے، مگر یہاں خاص طور پہ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور اس کا نقصان تو میرا نہیں ہو رہا ہے، ان کا نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہو رہا ہے، آپ کی صورت میں ہو رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت بنا تو ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ ہم جو پاکستان کے 3-4 اہم مسئلے تھے، ہمارا معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران، سیاسی آئینی جمہوری بحران، معاشرے کے بحران، اس اتحاد سے ہم تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ اور شروع میں بہت ہی اچھا چلا، جمہوریت کو ہم نے جمہوری انداز سے اقتدار لیا، سارے ادارے نے بھی اعلان کیے کہ ہم اب سے نیوٹرل ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلے مداخلت کرتے تھے اور وہ برا تھا، اب آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی ہوتے ہوئے ہم نے اس بات کو ویلکم کی، اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا اتحادی وہی ہے جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمان کی عزت کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا تھا، معیشت میں بہتری لانا تھا، مہنگائی کا مقابلہ کرنا تھا، مگر ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ ہونے کے باوجود معاشی حالات بدتر ہوتے گئے۔ جہاں تک ہماری سیاسی سوچ تھا کہ یہ جمہوریت کو بحال کریں گے، یہ جمہوریت کی جدوجہد ہے، جو ہمارا اجتماعی جدوجہد ہے، اسی کے مطابق چلیں گے، مگر میں بھی مایوس ہوا اور اس ملک کے نوجوان بھی مایوس ہوا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکے۔ امید یہ ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیر کے عوام نے آج تو طے کر لیا ہے کہ دیر تو کم از کم الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا الیکشن میں موقف اتنا ہی ہوگا کہ آپ اب تو آپ نے پی ٹی آئی کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ جو تبدیلی کا نعرہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اب
महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मौका दिया और इसने दीर का, पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का किस्मत तब्दील कर दिया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक नहत्ती लड़की होते हुए दो आमरों से टकराए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कामयाब हुई, तारीख हासिल की, अपनी मुल्क की खिदमत की, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे दीर के भाई उनके साथ शाना बशाना खड़े थे। तो आज मैं आपके पास आया हूं, मैं आपसे एक ही मौका मांगता हूं। आप मुझे एक मौका देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम दीर की किस्मत बदल देंगे, हम पख्तूनख्वा का किस्मत बदल देंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत बदल देंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कहता था कि मेरा मुल्क के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, और हमने वो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। और इसके लिए एक ही तरीका है यहां के अवाम के लिए कि हमें इंशाअल्लाह ताला जो साबिक हमारा कबायली इलाके फाटा के या पाटा के, उनको एक स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने टैक्स रिलीफ यहां के अवाम को कस्टम्स एक्ट के मुताबिक दिए थे, उसको हमें परमानेंट कराना पड़ेगा। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।